حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ پیدائش کے وقت گھر میں دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی لپیٹنے کے لیے کپڑا۔ بچپن ہی میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور بصرہ میں پڑھنے والے شدید قحط نے بہنوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اس افراتفری کے عالم میں ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور بطور کنیز غلاموں کے بازار میں فروخت کر دیا۔ جس شخص نے آپ کو خریدا وہ نہایت سخت گیر اور دنیا دار تھا۔ وہ آپ سے دن بھر سخت مشقت لیتا، آپ صبح سویرے اٹھتی، گھر کا سارا کام کرتی، پانی بھر کر لاتی اور مالک کے حکم کی تعمیل میں لمحہ بھر بھی سستی نہ کرتی۔ بظاہر آپ ایک معمولی کنیز تھی، لیکن آپ کے سینے میں جو دل دھڑک رہا تھا وہ اللہ کی محبت میں سرشار تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مشقت کے باوجود جب رات کا اندھیرا چھا جاتا اور دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی تو حضرت رابعہ بصری کا اصل وقت شروع ہوتا۔ یہ وقت ان کے اور ان کے رب کے درمیان ملاقات کا ہوتا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ حضرت رابعہ بصری کا مالک اچانک نیند سے بیدار ہوا۔ اسے گھر کے ایک کونے سے کسی کے گڑگڑانے کی اور رونے کی آواز آئی۔ وہ تجسس میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں حضرت رابعہ قیام پذیر تھیں۔ دروازے کی درار سے اس نے جو منظر دیکھا اس نے اس کی وجود کو ہلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ سجدے میں پڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو کی جھری لگی ہے اور وہ اپنے رب سے مناجات کر رہی ہیں۔ ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے دل کی آرزو صرف تیری اطاعت ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری عبادت میں ہے۔ اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایک لمحے بھی تیری یاد سے غافل نہ ہوتی اور رات دن تیری ہی عبادت کرتی، لیکن تو نے مجھے اپنی ایک مخلوق کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ مالک یہ الفاظ سن رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب کرامت دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی قندیل بغیر کسی زنجیر یا سہارے کے ہوا میں معلق ہے اور اس کا نور حضرت رابعہ کے سر پر سایہ فگن ہے۔ اس نور نے پورے کمرے کو روشن کر رکھا تھا، لیکن یہ روشنی عام چراغوں جیسی نہ تھی، اس میں ایک روحانی سکون اور ہیبت تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مالک پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی کنیز نہیں بلکہ اللہ کی کوئی بہت برگزیدہ بندی ہے۔ وہ ڈر گیا کہ اگر اس نے اس اللہ کی ایسی ولیہ سے خدمت لینا جاری رکھا تو کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ وہ ساری رات بے چین رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا اس نے حضرت رابعہ کو بلایا۔ اس کا لہجہ اب حاکمانہ نہیں بلکہ عاجزانہ تھا۔ اس نے کہا: اے رابعہ، میں نے آج رات تیرا مقام دیکھ لیا ہے، میں نے تجھے مزید اپنی خدمت میں نہیں رکھ سکتا۔ آج سے تم اللہ کے لیے آزاد ہو، اگر تم چاہو تو یہی میرے پاس رہو، میں تمہاری خدمت کروں گا اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، اور اگر تم چاہو تو جہاں مرضی جا سکتی ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی عزت و توقیر کا انتظام ایسے طریقوں سے کرتا ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔